آمد کی میں حضرت قاری صاحب کا اپنی انتظامیہ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے کہیں اور جانا ہے کسی پروگرام میں، تو میں ملا تاخیر حضرت قاری صاحب کے خدمت عالی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنی خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اس بابرکت سالانہ اجتماع میں شریک میرے بہت ہی قابل قدر علاقے کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیز طلبہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے اس ادارے کی سالانہ ختم قرآن کریم کے اس بابرکت اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے اور علوم نبوت کی چھاونیاں ہیں۔ انشاءاللہ ان مدارس کا کردار قیامت تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے اس ادارے سے قرآن کریم حفظ کرنے اور ناظرہ پڑھنے کے سعادت حاصل کرنے والے یہ بہت ہی خوش قسمت اور یہ معصوم بچے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے والدین، ان کے خاندان، کہ ان بچوں نے، ان کے خاندان نے آج کے دور کی تمام عیاشیوں، تمام خلافات کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخل کیا اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے داخل کیا، علوم نبوت پڑھنے کے لیے داخل کیا۔ جب یہ بچے قرآن کریم حفظ کر کے حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ کسی ایک علاقے اور کسی ایک ملک اور کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کو یہ خطاب ہے کہ انسانیت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں اور پڑھائیں۔ ہمیں اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی اور ان خاندانوں کو بھی
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اتر رہے ہیں، اس میں آ رہے ہیں، ورنہ دنیا میں تو کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں۔ آج قرآن کریم پڑھنے ہیں اور پڑھانے والوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یعنی مولوی کو بہت ہی نیچلی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے وہ کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تو وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقسیم ہے، یہ فرمان ہے، تو پھر آج کا صدر کہاں رہا، وزیر اعظم کہاں رہا، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے کسی ملک کے سربراہ کہاں رہے، یہ سب کے سب ان حفاظ کے مقابلے میں ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے حفاظ ہیں اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ بچے ہیں کہ اگر ایک حافظ قرآن اپنے پوری زندگی میں قرآن کریم کے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، 10 افراد اس خاندان کے ایسے اس حافظ قرآن کی سفارش پر جنت میں جائیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اگر ایک خاندان جو ہے اس کے 100 افراد ہیں اور اس 100 افراد میں سے خاندان میں 40 حفاظ ہوں گے، آپ حساب لگائیں، اور اگر اس سے زیادہ ہوں گے پھر آپ حساب لگائیں کہ کیا اس خاندان میں کوئی جہنمی بچ جائے گا؟ انشاءاللہ نہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے۔ تو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ یہاں آپ کی تاریخ ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، اچھے علاقے کے لوگ ہیں، آپ دینی ذہن کے لوگ ہیں، آپ کا گھر کا ماحول دینی ہے، اس پہ تو آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے اگر کسی کے 10 بچے ہیں اور وہ 10 کے 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا لے، ان کو حفاظ بنا لے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ اگر کمزوری ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو کم سے کم یہ تو طے کر لیں کہ ہم اپنے گھر سے ایک بچہ جو ہے اس کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے مخصوص کریں گے، ایک بچے کو عالم بنانے کے لیے مخصوص کریں گے، ایک بیٹی کو عالمہ بنانے کے لیے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے اور یہ سب کے سب آئندہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لے آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ کے یہ جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں، آپ کی اس مسجد کا امام صاحب جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اس امام کی جو آپ کے مصلی میں اس مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے آپ کو، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس امام کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اس کے والد تک ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں، دنیا میں بھی تو ایسے بھی تو لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے پنو خان ہیں،
لیکن ان کا سلسلہ صرف اسی تک محدود ہوگا، زیادہ سے زیادہ باپ تک ہوگا، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے ایک حافظ قرآن کو آپ اٹھائیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اپنے امام صاحب کی بات میں کر رہا تھا، تو آپ کے امام کا جو سلسلہ سند ہے اور نسب ہے، یہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو آپ یہ اتنی بڑی جو خوش قسمتی ہے آپ کی، اسی طریقے سے یہ جو آپ کے بچے، ایک چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہے، اس کا استاذ جو ہے حافظ قرآن ہے، اس کا استاذ پھر علماء ہیں، پھر عالم ہیں، اس طرح چلتے یہ سلسلے بھی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لیکن کسی سیاسی لیڈر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے، وہ ٹھوس کر کے وہیں تک رہ جاتا ہے، اس کے گھر میں دفن ہو جاتا ہے، آگے کسی کا نہیں پہنچتا ہے۔ یہ سعادت آپ کو ان علماء کے ساتھ ملے گی، مدارس کے ساتھ ملے گی۔ اگر آپ نے مدارس کی پشت پر آپ رہے، آپ نے مدارس کی خدمت کی، قرآن والوں کی خدمت کی، تو کل قیامت کے دن آپ کا حشر بھی ان قرآن والوں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں جس طبقے، جس گروپ، جن لوگوں سے محبت رکھے گا، جس کو اپنا داعی اور اپنا قائد اور اپنا مربی تسلیم مانے گا، کل قیامت میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ اپنا سب کچھ اپنے امام، اپنے عالم دین کو مانیں گے تو حشر آپ کا بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، اللہ معاف کرے۔ میں ایک بار پھر حضرت معتمم صاحب، اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت قاری محمد عثمان صاحب